تعالیٰ نے ہمارے نبی کو جہاد عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جو جنگ بدر ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے۔ اس کا سبب کیا بنا کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب مکہ میں اعلان نبوت فرمایا تو کافروں نے آپ پر ظلم کرنے شروع کر دیے۔ تقریباً 40 سال سے لے کر 53 سال تک 13 سال نبی پاک علیہ السلام پر کافروں نے پتھر برسائے، طرح طرح کے ظلم کیے۔ آپ سجدے میں ہوتے تھے، کافر پروجری پھینک دیتے تھے، جس سے نبی پاک علیہ السلام کے کپڑے مبارک لہو لہان ہو جاتے اور پاؤں تک خون پہنچ جاتا۔ اس وقت صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، ہمیں اجازت عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے صحابہ نہیں، فرشتے آ کر کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان پر پہاڑ پھینک دیں، ان کو تباہ برباد کر دیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے نہیں نہیں صحابہ نہیں، فرشتوں ان کو بدوا نہیں دینی، ان کو کچھ نہیں کہنا۔ میرے آقا نے مکہ میں رہتے ہوئے کسی کو بدوا نہ دی۔ تو آپ سب نے یہی سنا ہے کہ آپ نے کسی کو بدوا نہ دی، آپ نے پتھر کھا کر برداشت کیے۔ یہ حکم اترنے سے پہلے کی زندگی، آپ بعد کی زندگی دیکھیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام مکہ سے تنگ آ گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، تجھ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ چلا جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے تو کافر مکے میں تھے، تو ابو جہل نے کہا کہ اب مسلمانوں کو مدینے سے بھی نکال دیا جائے، اب مسلمانوں کو مدینے سے بھی نکال دیا جائے، مسلمانوں کو مدینے میں نہیں رہنے دینا۔ تو ابو جہل نے کوئی کافر بھیجے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا ایک اونٹ چوری کر لیا۔ حضرت علی پاک اس کافروں کو پکڑنے کے لیے دوڑے لیکن کافر بھاگ آئے۔ تو اس وقت سارے جو قافلہ جب مکہ سے روانہ مدینے کی طرف ہوا کہ مسلمانوں پر ہم آج مسلمانوں کو ماریں گے، مسلمانوں کو مدینے سے نکال دیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا کہ اے میرے پیارے حبیب کافروں نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا ہے، آج تمہاری باری ہے، آج کافروں کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا صحابہ آ جاؤ، وقت آ گیا ہے۔ اس وقت مولا علی شیر خدا بھی آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے سارے صحابہ کو تیار فرمایا اور فرمایا کہ صحابہ ان کا قافلہ ملک شام سے مکہ کی طرف آ رہا ہے۔ اس قافلے کے جو امیر تھے حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ اس قافلے کے لشکر کے امیر تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے کافروں کا قافلہ لوٹنا ہے۔ تو جب ابو جہل کو مکے میں یہ خبر پہنچی کہ مسلمان تو ہمارے خلاف لڑنے کے لیے ادھر 313 صحابی تھے، ادھر ابو جہل 1000 کا لشکر اور 100,000 اونٹ تلواریں ساری تیاری کر کے وہ میدان بدر میں پہنچ گیا۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو تیار فرمایا، صرف 8 تلواریں ملی جو زنگ سے بھری ہوئی تھی، ان کی نوکیں ٹوٹی ہوئی تھی، اور 6 نیزے تھے، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے ان صحابہ کرام کے پاس، اور کھانے کے لیے کچھ سامان نہیں تھا۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 16 رمضان تھا، جمعرات کا دن تھا۔ فرمایا صحابہ جس نے واپسی جانا چاہتا ہے چلے جائیں، میں کسی کو زبردستی نہیں لے جاتا، کیونکہ ہمارے نبی تو خود جنگ بدر خیبر کا جب دن تھا تو صحابہ آئے عرض کی یا رسول اللہ جنگ کرنے چلیں۔ تو سارے صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تیاری فرمائی، تیاری فرما کر پوری تیاری کی، ہاتھ میں تلوار پکڑی۔ جب باہر نکلے تو کسی صحابی کی تیاری نہ تھی، سارے صحابہ اسی طرح تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جلال آ گیا، آپ نے فرمایا صحابہ تم نہ جاؤ، آج میں اکیلا محمد کافروں سے لڑوں گا۔ آپ مدینہ سے چل کر جنگ خیبر میں اکیلے اس طرح تلوار پکڑی ہوئی میدان میں گئے تھے، اور جب میدان میں پہنچے تو اس وقت کافر نے کہا تھا اے نبی آپ کبھی علی کو بھیج دیتے ہو، کبھی عمر کو بھیج دیتے ہو، کبھی ابو بکر صدیق کو بھیج دیتے ہو، آج مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے آ جا۔ اس وقت حضرت علی پاک نے ہاتھ جوڑ لیا، کرنے لگے یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، میں جاؤں گا۔ فرمایا علی نہیں تم رہنے دو، میں ہی جاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام میدان میں اترے، تھوڑی سی نوک اڑی، وہ کافر مر گیا۔ تو کافروں نے کہا کہ آپ تو رحمت للعالمین، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ نبی پاک علیہ السلام خود میدان میں اس لیے نہیں اترے کہ آپ کی نبوت پر اعتراض ہوتا تھا۔ اس طرح جنگ خندق تھی، جب اس وقت بھی حضرت مولا علی شیر خدا کھڑے تھے، جو کافر آتا تھا حضرت علی پاک اس کی گردن اڑا دیتے تھے۔ تو کافروں نے کہا کہ اس طرح ایک ایک کر کے جاتے رہیں گے تو مسلمانوں نے ہم کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ہم سارے ختم ہو جائیں گے۔ 25,000 کافر تھا، 25,000 کافر نے جب اکٹھے لشکر حملہ کرنے لگے تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ تم سارے پیچھے ہو جاؤ، میں اکیلا جا کر لڑوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام اس طرح تلوار لے کر کھڑے ہو گیا، فرمایا کافروں تم 25,000 ہو، میں اکیلا لڑوں گا، جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، آ جائے میرے ساتھ لڑے۔ تو اماموں نے لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا 25,000 جو کافر تھا وہ دیکھ کر ڈر گیا۔ امام بصیری لکھتے ہیں کہ ساری کائنات کے انسان ایک طرف کھڑے ہو جائیں، دوسری طرف ہمارے نبی کھڑے ہو جائیں، ساری کائنات کے انسان ہمارے نبی سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے نبی کی طاقت کا یہ مقام ہے۔ تو جنگ بدر کے لیے روانہ ہونے لگے تو حضرت معاذ اور معوذ، ایک 10 سال کا تھا، ایک 12 سال کا، تو ان کی ماں رو رہی ہے، ماں کی آنکھوں سے آنسو ہیں۔ بچوں نے دیکھا امی جان کیوں رو رہی ہو؟
ماں کہنے لگی بیٹا آج میں اس لیے رو رہی ہوں کہ تمہارا ابو تو فوت ہو چکا ہے، کہ آج اگر تمہارا ابو ہوتا تو میں تمہارے ابو کو کہتی کہ جاؤ نبی نے اعلان فرما دیا تم ابو جال کو قتل کر کے آؤ۔ تو بیٹوں نے جب ماں کے آنسو دیکھے تو آنسو صاف کر کے، ایک 10 سال کا بچہ دوسرا 12 سال کا، کہنے لگے امی جان کیا ہوا، ہمارا ابو فوت ہو گیا، ہم تو ہیں نا۔ ان دونوں بچوں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ امی جان ہم ابو جال کو قتل کر کے آئیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا، فرمایا تم تو بچے ہو، تم کیسے جا سکتے ہو جنگ میں؟ تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم اپنی ماں سے وعدہ کر کے آئے کہ ہم نبی کی عزت پر قربان ہو کے آئیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بھی اجازت دے دی۔ جب مدینہ سے نکلنے لگے تو آگے ایک کافر تھا، اس کے پاس ایک اونٹنی کافر کھڑا تھا، تو اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میرے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ ادھر نبی کے علم غیب البدایہ و نہایہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اس کے راوی بھی صحیح ہے، سند بھی صحیح ہے۔ اس کافر نے کہا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ کافروں کو بھی پتا تھا کہ ہمارے نبی علم غیب جانتے ہیں۔ تو ایک صحابی کھڑے تھے حضرت اسلمہ جن کا نام تھا، وہ جلدی سے بولے، کہنے لگے اس اونٹنی کے پیٹ میں تیرا بچہ ہے، تو نے اس اونٹنی سے بدکاری کی تھی، اس میں تیرا بچہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابی تم نے ایسا نہیں کرنا تھا، کیوں بتا دیا ہے؟ تو جنگ بدر میں جب پہنچے، جمعرات کی شام کو پہنچ گیا، نبی پاک علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی اور سارے صحابہ کو فرمایا صحابہ تم سو جاؤ۔ اس وقت پھر حضرت علی پاک فرمانے لگے یا رسول اللہ نہیں میں آپ کی حفاظت کروں گا، آپ سو جائیں۔ فرمایا نہیں، سارے صحابہ کرام سو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، دعا مانگنے لگے یا اللہ آج ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہمارے پاس مکمل تیاری نہیں ہے، یا اللہ آج ہماری مدد فرمائی، اگر یہ مسلمان ختم ہو گئے قیامت تک اسلام ختم ہو جائے گا، تیرا نام رہنے والا کوئی نہیں رہنا۔ تو اس سے جنگ شروع ہوگی، جمعے کا دن تھا، مسلمانوں کی طرف ریتلی زمین تھی، کافروں کی طرف سخت زمین تھی۔ تو وہ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے بارش ہوئی، تو جب ریتلی زمین پر بارش ہوتی ہے تو ریتلی زمین پکی ہو جاتی ہے، تو ادھر زمین پکی ہوگی، کافروں کی جو پکی زمین تھی ادھر کچڑ ہو گیا، تو کافر اس وجہ سے شکست کھا گئے۔ میدان میں سب سے پہلے حضرت مولا علی شیر خدا اترے تھے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اسلام کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ کے میدان میں سب سے پہلے اترنے والے مولا علی شیر خدا ہیں، اور آپ کے جسم پر تھوڑا سا زخم بھی نہیں آیا۔ آپ نے 5000 خارجیوں کو اکیلے واصل جنم کیا تھا، ادھر 5000 خارجی تھے، ادھر مولا علی شیر خدا اکیلے تھے، آپ نے 5000 خارجیوں کو واصل جنم کیا، لیکن آپ کے جسم پر تھوڑا سا زخم بھی نہیں آیا۔ کیسے آ سکتا ہے؟ ہو شیر خدا علی اور جسم پر زخم آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ادھر کافر تھے جو 70 کافر واصل جنم ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ادھر اس کافر نے مرنا ہے، ادھر اس کافر نے مرنا ہے۔ حضرت بلال حبشی جو امیہ بن خلف تھا، حضرت بلال حبشی پر ظلم کرتا تھا، اس میدان میں حضرت بلال حبشی نے اس کو ڈھونڈا، فرمایا یہ مجھ پر بڑے ظلم کرتا تھا، آج اس کو لاؤ۔ حضرت بلال حبشی نے اس کو ڈھونڈا اور اس کو واصل جنم کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے آس پاس حضرت معاذ اور موس تھے، تو حضرت عبد الرحمن فرماتے میں نے دیکھا میرے ساتھ تو 2 بچے ہیں، یہ کیسے میری مدد کریں گے؟ تو بچے کہنے لگے چاچو جان ادھر ابو جہل کدھر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے بچوں کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے ہم ابو جہل کو مارنے آئے ہیں، اس نے مکے میں ہمارے نبی پر بڑے ظلم کیے تھے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کہ وہ دیکھو وہ سامنے ابو جہل جا رہا ہے۔ تو دونوں بچے دوڑے دوڑے گئے، ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار ماری، ابو جہل نیچے گرا، دوسرے نے اوپر سے ماری، ابو جہل کو واصل جنم کر دیا۔ وہ 10 اور 12 سال کا بچہ تھا۔ آج تو ہم بچے کو نماز کا کہہ دینا، ماں کو کہنا جی حالت بچے کی عمر ہی کی ہے، وہ دیکھو جہاد کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی کرکٹ والا پلہ نہیں پکڑا، انہوں نے کوئی ٹک ٹاک نہیں بنایا، وہ جہاد کر رہے تھے، اور ماں بھی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بچے